بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہو گئی، میرے پاس کوئی لڑکا بھجوا دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ یہ لڑکا جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی باتیں سنی تو اسے پسند آئیں۔ اب اس کے بعد بھی جب جادوگر کی طرف جاتا تو راہب پر گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس کی پٹائی کرتا تھا کہ دیر سے کیوں آیا ہے۔ اس نے یہ مصیبت راہب کو بتائی۔ راہب نے کہا کہ تو ایسا کر، جب جادوگر کے پاس جائے تو اسے کہا کر مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کے پاس جائے تو کہا کر مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں جاتے ہوئے ایک بڑا جانور سامنے آ گیا جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ اس لڑکے نے کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کر کے اس جانور کو مار دیا کہ اے اللہ، راہب کا طریقہ کار اگر تیرے نزدیک جادوگر کے طریقہ کار کے مقابلے میں محبوب ہے تو اس جانور کو قتل کر دیجئے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پتھر سے وہ جانور قتل ہو گیا، اور جن لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا وہ وہاں سے گزر گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور جسے صورتحال کی خبر دی۔ راہب نے کہا، اے پیارے بیٹے، اب تو مجھ سے زیادہ افضل ہو گیا ہے، تو اس درجے پر پہنچ گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اگلی بات سن لے، وہ یہ کہ اب تیرا امتحان لیا جائے گا، یعنی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ ایسی صورت پیش آئے تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اب اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے مزید یوں نوازا کہ مادر زاد اندھے کو اور برس والوں کو اچھا کرتا تھا، یعنی ان کے حق میں دعا کر دیتا تھا اور ان کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کا یہ حال بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے سن لیا جو نابینا ہو چکا تھا۔ یہ شخص لڑکے کے پاس آیا اور بہت سے ہدیے لایا اور اس سے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا، وہ تجھے ضرور شفا دے گا۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور حسب دستور بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا اور تیرا رب صرف اللہ پاک ہے۔ اس پر اس شخص کو پکڑ لیا اور اسے برابر تکلیف پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ اب لڑکے کو لایا گیا۔ اس سے بادشاہ نے کہا کہ اے بیٹا، تیرا جادو اس درجے کو پہنچ گیا کہ تو مادر زاد اندھے کو اور برس والے کو اچھا کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے برابر تکلیف پہنچاتا رہا، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ فلاں راہب سے میرا تعلق ہے اور اس کے پاس آنے جانے کی وجہ سے مجھے یہ بات حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کر دیا، لہٰذا ایک آرا منگایا گیا جو اس کے سر کے درمیان رکھ دیا گیا اور اسے درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ دونوں ٹکڑے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کے اسی ہم نشین کو لایا گیا جو اس لڑکے کے دعوت دینے سے ایمان قبول کر چکا تھا، اور لڑکے کی دعا سے اس کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایمان سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا، لہٰذا اس کے سر کے درمیان آرا رکھ کر چیر دیا گیا۔ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو لایا گیا۔ اس سے کہا گیا تو اپنے دین کو چھوڑ دے، یعنی ایمان سے پھر جا۔ راہب کی صحبت میں آنے جانے سے حاصل ہوا تھا۔ لڑکے نے بھی ایمان سے پھرنے کا انکار کر دیا۔
لہٰذا اسے بادشاہ نے اپنے چند آدمیوں کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اسے پہاڑ پر لے کر چڑھو، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے کہو اپنے دین سے پھر جا، اگر یہ بات مان لے تو چھوڑ دینا ورنہ اسے وہیں سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح چاہے ان لوگوں کے شر سے میرے لیے کافی ہو جائے۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا اور جو لوگ اس بچے کو لے کے گئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اور لڑکا بچ گیا اور بادشاہ کے پاس چل کر آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تجھے لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما لیا ہے۔ اس کے بعد چند دیگر افراد کا حوالہ کیا اور کہا اس لڑکے کو لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کرو اور کشتی کو سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، اور اگر یہ دین چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے لے گئے اور کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان پہنچ گئے۔ اس لڑکے نے وہی دعا کی۔ دعا کرنا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور وہ لوگ غرق ہو گئے۔ لڑکا بچ گیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تجھے لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے کہا اللہ میرے لیے کافی ہو گیا اور اس نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ تو مجھے اپنی تدبیر سے قتل نہیں کر سکتا، ہاں قتل کا ایک راستہ ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا وہ یہ طریقہ ہے کہ تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر اور مجھے درخت کے تنے پر لٹکا دے اور میرے اس ترکش سے ایک تیر نکال لے اور پھر اسے کمان میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلامی کہتے ہوئے میری طرف پھینک دے۔ لڑکے نے یہ سمجھ کر مجھے مرنا تو ہے ہی، اپنی موت کو دعوت ایمان کا ذریعہ کیوں نہ بنا دوں، لہٰذا اس نے یہ تدبیر بتائی کہ لوگوں کے سامنے میرا قتل ہو اور اللہ کا نام لے کر قتل کیا جاؤں۔ بادشاہ بدھو تھا، اس تدبیر کو سمجھ نہ سکا، چنانچہ اس نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکا دیا اور اس کے ترکش سے ایک تیر اور کمان لیا اور تیر رکھ کر پڑھا بسم اللہ رب الغلامی کہہ کر لڑکے کو تیر مار دیا۔ تیر اس کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے تیر کی جگہ ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے کہ آمنا برب الغلامی، ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ کے پاس اس کے آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا کہ اس لڑکے کی وجہ سے حکومت نہ چلی جائے وہ تو اب حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ گلی کو کوچوں کے ابتدائی راستوں میں خندقیں کھود دی جائیں، چنانچہ خندقیں کھدوائی گئیں اور ان میں خوب آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے اپنے کارکندوں سے کہا کہ جو شخص اپنے دین ایمان سے نہ لوٹے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، اہل ایمان لائے جاتے رہے، ان سے کہا جاتا رہا کہ ایمان سے پھر جاؤ، وہ انکار کرتے رہے تو انہیں زبردستی جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، وہ آگ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے بچے نے کہا کہ اے امی آپ صبر کیجئے کیونکہ آپ تو حق پر ہیں۔ سنن ترمذی میں بھی یہ واقعہ مروی ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو بطور کہانت آئندہ والی باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس کاہن نے یہ بھی کہا کہ کوئی سمجھدار لڑکا تلاش کرو جسے میں اپنا علم سکھا دوں، اور ختم کے قریب یہ بھی ہے کہ جب عامۃ الناس نؤمن برب الغلامی کہہ کر مسلمان ہو گئے تھے تو بادشاہ سے کہا گیا تھا کہ تو 3 آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا اٹھا تھا، یعنی راہب اور لڑکا اور بادشاہ کا ہم نشین۔ دیکھ اب تو سارا زمانہ تیرے خلاف ہو گیا ہے۔ اس پر اس نے خندقیں کھدوائی، ان میں لکڑیاں ڈالی اور اعلان کیا کہ جو شخص اپنے دین یعنی اسلام کو چھوڑ دے گا ہم اس سے کچھ نہ کہیں گے، اور جو اپنے دین سے واپس نہ ہوگا ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا وہ اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈالتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قتل اصحاب الاخدود میں بیان فرمایا ہے۔ اس لڑکے کو دفن کر دیا گیا تھا، پھر اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکالا گیا تو اس کی انگلی اسی طرح کمپٹی پر رکھی ہوئی تھی جیسا کہ اس نے قتل ہوتے وقت رکھی تھی۔